پیغمبر مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے میں، دور ہے مکے کا، آلائش لا کے پیغمبر کے اوپر ڈال دی گئی۔ اس وقت پیغمبر کے چچا جو بچپن کے دوست بھی ہیں، برابر کی عمر بھی رکھتے ہیں، سگے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، جن کا نام ہے حمزہ۔ کیا کروں، ایک شیر کی تمہید کر رہا ہوں تو شیر سے ہی تو کروں گا، ایک شیر کا ذکر کرنا ہے تو ایک شیر کا تذکرہ پہلے سن لیجئے، اس لیے کہ حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ ایک بار حمزہ داخل ہو رہے ہیں مکے میں، اپنے مکان کے قریب پہنچے تو چھت پہ کنیز کھڑی تھی۔ کنیز نے کہا آقا آپ کو معلوم ہے آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ حمزہ کمان رکھے رہتے تھے دوش پر۔ پچھتا کسی تقریر میں پچھلے عشرے میں کہہ چکا کہ آل محمد تیر نہیں چلاتے تھے، لیکن تیر کمان کے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تیر کمان صرف میدان جنگ میں ہی کام آتا ہے، عربوں میں تیر و کمان کے اور بھی کام تھے، دوش پہ کمان رکھے رہتے تھے۔ ترہ لگا رہتا تھا مرغ کا پر، شتر مرغ کا پر ترے میں رہتا تھا۔ داخل ہوئے، کنیز نے کہا آپ کو معلوم ہے آج کیا ہوا؟ آپ کے بھتیجے پہ عبداللہ کے یتیم پہ آلائش پھینکی گئی ہے۔ گھر جا رہے تھے، گھر میں داخل ہو رہے تھے، وہیں سے گھوڑے کو آگے بڑھایا، سین کعبہ میں قریب آ کے گھوڑے کو روکا تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور اس کے سارے رفقا کہ جنہوں نے پیغمبر پر آلائش پھینکی تھی۔ کمان کندھے پر تھی، قریب آئے کہ کس نے میرے بھتیجے سے بے ادبی کی ہے؟ توجہ کیجئے گا، کس نے میرے بھتیجے سے بے ادبی کی ہے؟ کس نے گستاخی کی؟ عمل صالح بتا رہا ہوں، کس نے گستاخی کی ہے؟ تو اب ہمت کس کی تھی کہ بولے؟ منہ سے کون کہتا؟ لیکن حمزہ کا جلال ایسا تھا کہ جس نے بے ادبی کی تھی وہ خود سامنے آ گیا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ بنی ہاشم کا جلال بعض اوقات اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ دشمن خود سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ منزلیں محفوظ کرتے جائیے گا، مجھے آپ کو کہیں لے کے جانا ہے۔ حمزہ کس نے بے ادبی کی ہے؟ ایک بار کمان اٹھا کے ماری اس کے سر پہ، سر پھٹ گیا، حمزہ کی ضرب تھی، اور اس کے بعد پلٹ کے ایک بار اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے اب تو تم راضی ہو، اور آئندہ توجہ، آئندہ اگر کوئی تم سے بے ادبی کرے تو مجھے بتاؤ۔ حمزہ کے ہوتے یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر پلٹے اور ان کافروں سے جملہ کا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اس کے دین پر ہوں؟ یہ طبری کی روایت ہے، یہ طبری کی روایت، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اس کے دین پر ہوں؟ ایمان اور کسے کہتے ہیں؟ جس وقت پیغمبر کے لیے کمان اٹھا کے ضرب لگائی ہے، اس وقت پیغمبر پہ آیت آئی من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو عمل صالح کرے، اب پتا چلا کہ عمل صالح فرائض کی ادائیگی نہیں ہے، اللہ کی حجت کی نصرت میں تلوار اٹھانا، ضرب لگانا، دشمن کو تباہ و برباد کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ تو اب جو عمل صالح کرے گا وہ عبد صالح ہوگا۔ دیکھیے جو عمل صالح کرے گا وہ عبد صالح ہوگا، اور عبد صالح کے قرآن کہہ رہا ہے عباد اللہ الصالحین، صالح بندے زمین کے وارث ہیں، صالح بندے زمین کے وارث ہیں۔ جو عمل صالح کرے وہ عباد اللہ الصالحین میں آتا جائے گا۔ عبد عبادت سے ہے لیکن غلامی سے بھی ہے۔ عبد اس کو بھی کہتے ہیں جو اطاعت کی منزل پر کمال پہ پہنچ جائے، اور صالح وقت کے حجت خدا کی نصرت، جیسے جیسے یہ نصرت بڑھتی جائے گی عبد صالح کا مرتبہ بڑھتا جائے گا۔ میں کیا کروں کہ جب بریر کے لاشے پہ حسین پہنچے، مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جب بریر کے لاشے پہ حسین پہنچے تو حسین نے کہا ان بریر من عباد اللہ الصالحین، بریر اللہ کے صالح بندوں میں سے ہے۔ دیکھیے جنہوں نے حسین کی نصرت کی ہے ان کو کوئی صلہ تو ملنا چاہیے،
قیامت تک کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا صلہ ہونا چاہیے جو قدرت انہیں عطا کرے۔ امام نے کہا بریر اللہ کے صالح بندوں میں سے، من عباد اللہ الصالحین، یہ بتا رہا ہے کہ صرف بریر نہیں، ایک آیت پڑھ کے بتا دی، ایک جملہ کہہ کے بتا دیا، اس وقت جتنے میری نصرت کر رہے ہیں یہ عباد اللہ الصالحین ہے۔ اور پھر معصوم نے عباس کی زیارت میں آواز دی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام۔ یعنی زیارت عباس یہاں سے شروع ہوئی، ساری فوج 72 کی عباد اللہ الصالحین کا لشکر، سالار لشکر عبد الصالح عباس۔ توجہ کیجئے گا، صلہ خدا نے دیا کہ نماز ختم نہیں ہوتی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ چونکہ عبد صالح تھے تو اللہ نے عبد صالح کا ذکر اپنی عبادت میں شامل کر دیا قیامت۔ اور یہ جملہ صرف آپ کی نماز میں نہیں ہے، اسلام کی تمام فقہوں میں نماز جتنے طریقے کی پائی جاتی ہو، عباد اللہ الصالحین پہ سلام، تشہد اور التحیات میں سب کے ہاں ہے۔ مانو نہ مانو سلام تو کرنا پڑے گا، سلام تو کرنا پڑے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عبد صالح، چلیے چونکہ اپنے ممدوح تک آنا ہے اس لیے یہ جملے سنا دوں کہ اس عہد کی ایک ایسی شخصیت جو آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ نائینی، آیت اللہ اصفہانی کے شاگردوں میں 100 برس کا سن پایا، آیت اللہ محمد ابراہیم کلباسی نجفی 100 برس کا سن پا کر ایک بار ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے اور پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ میں نے وقت کا عالم ہے، صاحب علم ہے، اجتہاد کے مرتبے پہ فائز ہے، عبادت گزار ہے، تقوی و تقدس میں زندگی گزری ہے، 100 برس کی عمر پا رہا ہے، بڑھاپے میں کہہ رہا ہے کہ میرے قوا ضعیف ہونے شروع ہوئے، میری قوتوں میں اضمحلال آیا تو میں نے مڑ کر اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھا تو میں نے بندگی الہی تو پائی، عمل صالح نہیں پایا۔ توجہ کیجئے گا، میں نے عمل صالح نہیں پایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں عمل صالح انجام دوں تاکہ دنیا سے جاؤں تو عمل صالح لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو عمل صالح ہو سکتا ہے، تو میں نے حیات ابو الفضل عباس پہ کتاب لکھ دی۔ میں نے حیات ابو الفضل عباس پہ کتاب لکھ دی، خصائص عباسیہ کتاب کا نام، اس عہد میں لکھی جانے والی عباس پہ سب سے شاہکار کتاب۔ ایک آدھ جملہ بھی میں آپ کو اس کتاب کا سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عمل صالح کی منزل پر ذکر عباس کو پایا۔ ارے عالم کہے، مرجع کہے، مجتہد کہے، فقیہ کہے کہ ذکر عباس عمل صالح ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مجلسوں میں یہ تذکرے نہ کرو، کام کی بات کرو؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جب وقت کا صاحب علم کہہ رہا ہے کہ ذکر عباس، میں نے حسین کی بارگاہ میں اس عمل صالح کو پیش کیا، اور حسین کی بارگاہ تک جانے کے لیے چونکہ عباس باب الحسین ہے تو مجھے دروازے سے گزرنا تھا۔ جملے سنیے، مجھے دروازے سے گزرنا تھا، مجھے دروازے سے گزرنا تھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے دروازے پہ ہی سب کچھ مل گیا، مجھے دروازے پہ ہی سب کچھ مل گیا۔ یہ ہے عمل صالح۔ اس لیے کہ عبد الصالح، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، جو اپنے مطیع ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔
اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کیا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ عباس نہیں لڑے؟ معصوم کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جہاد کیا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے عباس نہیں لڑے؟ معصوم کہہ رہا ہے لڑے، لڑے اور خوب لڑے، اس طرح لڑے کہ نصرت حسین میں لڑے۔ یاد رکھیے گا، عباس کو حسین نے فوج کا سالار بنایا ہے، علم عباس کے حوالے کیا ہے، تو کچھ سوچ کے دیا ہے نا۔ اور اس علم کو دینے میں صرف حسین کی رائے نہیں ہے، زینب کا مشورہ بھی ہے، زینب کا مشورہ بھی ہے۔ ارے موضوع تو تھا ستوہ کا، خواتین اور اسلام، جملہ آ گیا تو لے جائیے، کام کا ہے بہت۔ وقت کا امام علمداری کے لیے زینب سے مشورہ کرے، نہج البلاغہ میں علی کہیں عورتوں سے مشورے نہ کیا کرو، کچھ کہہ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں علی کہے کہ عورتوں سے مشورے نہ کیا کرو، عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور بیٹا مشورہ کر کے بتائے ایسی عورت ہو تو وقت کا امام مشورہ کرتا۔